السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناد علیم مظہر رجائب تجدہ اون لکا فی النوائب کلو ہم و غم سینجلی بے عظمتی کا یا اللہ، بے نبوتی کا یا محمد، بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علیو۔ الوداع راحت جا، الوداع شیر جواں، الوداع راحت جا، الوداع شیر جواں، علی جان علی جان علی جان علی جان، علی اکبر من نوجواں اکبر من، علی اکبر من نوجواں اکبر من، الوداع راحت جا، الوداع شیر جواں، الوداع راحت جا، الوداع شیر جواں، علی جان علی جان علی جان علی جان، علی اکبر من نوجواں اکبر من، علی اکبر من نوجواں اکبر من، ہو گئی شام غریب علی اکبر جاگو، مچلی جانب زندہ علی اکبر جاگو، بیٹا گرما ہے پریشان علی اکبر جاگو، جل گئے خیمے یہاں ہے قیامت کا سما، جل گئے خیمے یہاں ہے قیامت کا سما، الوداع جان علی جان علی جان علی جان، علی اکبر من نوجواں اکبر من، علی اکبر من نوجواں اکبر من، میروی ازہر میں خوش قدت قیامت پررم، میروی دور بارت گرائے کون لے حرم، تو اسائے منی خان شدائے مدد کمرم، اے گلے پر پرما نوجواں اکبر ماں، اے گلے پر پرما نوجواں اکبر ماں، الوداع جان علی جان علی جان علی جان، علی اکبر من نوجواں اکبر من، علی اکبر من نوجواں اکبر من، تیری ولل سی زلفیں مجھے یاد آتی ہے، تیری وہ نیجم سی آنکھیں مجھے تڑپاتی ہے، تیری وہ نوری سی باتیں مجھے رلواتی ہے، ہو گیا وقت اذاں اے میرے لال کہاں، ہو گیا وقت اذاں اے میرے لال کہاں، الوداع جان علی جان علی جان علی جان، علی اکبر من نوجواں اکبر من، علی اکبر من نوجواں اکبر من، یوسف کرب بلا جانیو جانان منی، من پریشان مدہ تو پریشان منی، شاہ دل خون شدائے دل ویران منی، اے گلے پر پرما نوجواں اکبر ماں، اے گلے پر پرما نوجواں اکبر ماں، الوداع جان علی جان علی جان علی جان، علی اکبر من نوجواں اکبر من، علی اکبر من نوجواں اکبر من، دل کا ارمان تھا اکبر تیرا صحرا دیکھوں، سر پہ عباس علمدار کا سایہ دیکھوں، کیسے ارمانوں کو اب اپنے بکھرتا دیکھوں، تیرے سینے میں سینہ کیسے زندہ رہے ماں، تیرے سینے میں سینہ کیسے زندہ رہے ماں، الوداع جان علی جان علی جان علی جان، علی اکبر من نوجواں اکبر من، علی اکبر من نوجواں اکبر من، الوداع راحت جا، الوداع شیر جواں، الوداع راحت جا، الوداع شیر جواں، الوداع جان علی جان علی جان علی جان۔ شیعہ سوچتے ہیں کہ سنی اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، جھوٹی افواہ کی وجہ سے، اور کچھ سنی سوچتے ہیں
اہل بیت سے محبت کرنا شیعت ہے، یہ دونوں غلط بات ہے۔ سنی اہل بیت سے سچی محبت کرتے ہیں، اور جب کوئی اہل بیت کے لیے اپنے دل میں بغض رکھتا ہے تو وہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ یہ چاروں امام اہل بیت سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ امام شافعی کو لوگ شیعہ اور رافضی بولتے ہیں۔ جو لوگ اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں تو آپ نے لوگوں سے کہا جو انہیں شیعہ سمجھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جب ہم فضیل و آپ کا ذکر کریں تو اہل بیت کا، تو آپ نے کہا اے لوگوں چھوڑ دو انہیں، اگر تم اہل بیت سے محبت کرنا شیعت سمجھتے ہو، میں ان لوگوں سے رشتہ توڑ دیا جو اہل بیت سے محبت کرنا شیعت سمجھتے ہیں۔ سلامتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور لعنت ہو جو لوگ اپنے دل میں اہل بیت کے لیے بغض رکھتا ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو شیعہ، اور صحابہ کے فضائل پڑھے تو نازبی، یعنی جو اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں تو امام شافعی نے فرمایا ان کی محبت میں شیعہ اور نافذی ہوں مرتے دم تک۔ جب ایک دفعہ حج کے دوران جب حاجی تھے اس وقت سب، اور اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اہل بیت سے بغض رکھتے تھے، وہ حج پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے حاجیو، تمہارا راستہ اللہ کے گھر آ کے رک ہی گیا ہے مٹی میں۔ جب حاجیوں کا کارواں آگے بڑھا ندی کی طرح تو آپ نے فرمایا بلاؤ اور کہو ان سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنا شیعت ہے تو سب جان لو میں پکا شیعہ ہوں۔ پھر امام شافعی نے فرمایا لوگ کہتے ہیں لو تم شیعہ ہو، رافضی ہو، میں کہتا ہوں میں کبھی رافضی نہ بنوں، لیکن میرے دل میں اللہ کے رسول کی آل کی بہت محبت ہے، بہت محبت ہے۔ اگر ان سے محبت کرنا، اگر ان سے پیار کرنا شیعت ہے تو میں شیعت میں سب سے بڑا شیعہ ہوں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنا گناہ ہے تو میں اس گناہ کی معافی بھی کبھی نہیں مانگوں گا۔ جب فیصلے کا دن ہوگا اہل بیت ہی میری شفاعت کریں گے، قیامت کے دن جب میرے گناہ سب سے بڑے ہوں گے۔ روایت ہے دیوان الامام الشافعی۔ الحمدللہ ہم لوگ امام ابو حنیفہ کے حنفی مسلک کے ماننے والے ہیں، اور غوث پاک پیران پیر دستگیر کا بڑا کرم ہے ہم لوگوں کو پنجتن پاک اور اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کرنا شرف حاصل ہوا۔ درود شریف پڑھے آپ کے اور آپ کے آل پر۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا، بس جیسے ہی قید صداد یزید کے محل میں پہنچے، یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو سامنے رکھا اور لاٹھی لے کے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی توہین کرنے لگا۔ اس وقت یزید کے محل میں روم کا ایک سفیر بھی موجود تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ عجیب قافلہ ہے، بے پردہ بیبیاں ہیں، شرابیوں کا مجمع ہے، ایک بیمار جنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور ایک نورین سر یزید کے سامنے رکھا ہوا ہے، اس نے سوچا کہ یہ کوئی مجرم ہے جن کو اتنی بدترین سزا مل رہی ہو۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کسی نے کہا یہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اور مولا علی کا خاندان ہے۔ یہ جو عورت دیکھ رہے ہو یہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی بیٹی ہے۔ یہ جو تن سے جدا ہوا سر مبارک دیکھ رہے ہو یہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بیٹے کا سر ہے۔ وہ پوچھنے لگا کون فاطمہ؟ یزید کے وزیر نے کہا فاطمہ بنت محمد۔ پھر اس نے پوچھا کون سا محمد؟ وہ کہنے لگے
محمد اللہ کا رسول! وہ چیخ کے بیٹھ گئے اور حیرت سے کہنے لگے، یعنی یہ خاندان تمہارے نبی کی بیٹی کا خاندان ہے؟ افسوس ہے تم پہ، میں ہمارے نبی داؤد کا 40واں پوتا ہوں، لیکن آج بھی میری قوم میرا احترام کرتی ہے، لیکن افسوس ہے تمہارے نبی کو 50 سال بھی نہیں ہوئے اور تم نے ان کے خاندان کا یہ اثر کر دیا۔ جب دربار میں شور ہونے لگا، یزید نے کہا، کون ہے یہ؟ سپاہیوں نے کہا، روم کا ایک سفیر ہے جو کہہ رہا ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی کے خاندان کو قتل کرتے ہو۔ یزید نے کہا، اس کی یہ مجال، اس کا بھی سر قلم کر دو۔ جب وہ کہا، میں تسلیم کرتا ہوں، تمہارا نبی سچا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سپاہیوں نے کہا، ہم تمہیں قتل کرنے آ رہے ہیں اور تم ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، کل رات میرے خواب میں عیسیٰ مسیح اور حضرت داؤد علیہ السلام آئے تھے، وہ فرما رہے تھے تمہاری وجہ سے ہمارا سر اونچا ہوگا اور آخری سچ نبی کے نواسے کے لیے سچ کہتے ہوئے مارا جائے گا۔ اے لوگوں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ تمہارا نبی سچا ہے، لیکن افسوس تم لوگوں نے اپنے نبی کی صداقت، شرافت اور ان کے خاندان کی قدر نہیں کی۔ درود شریف پر آپ کے اور آپ کے آل پر۔ امام حسین کی شہادت کے بعد یزید نے یوں حکم نافذ کیا کہ اولاد رسول کے جوان کی لاشوں سے سر مبارک کو تن سے جدا کرو اور گھوڑے دوڑاؤ۔ رسول اللہ کی نواسیاں بیٹیوں ان کے خاندان کی عورتوں کو بے پردہ کر کے ان کے جوانوں کے تن سے جدا ہوئے سر مبارک کے ساتھ میرے شہر شام لے کے آؤ، میرے دربار لے کے آؤ، دنیا کو بتاؤ کہ میں نے اس خاندان کا کیا حشر کیا۔ ان کے جوان کو مار دیا، ان کی عورتوں کو بے عزت کر دیا، بس آل رسول کو قیدی کر گیا۔ تن سے جدا ہوا سر مبارک کے ساتھ رسول اللہ کی نواسیاں بازاروں اور بدنام گلی سے گزر کر جب شام تک پہنچی تو یزید نے یہ پیغام رسول اللہ کے خاندان کو کہا، ان کو میرے شہر سے باہر ٹہلاؤ، پہلے میں اپنا شہر شام سجا لوں۔ پھر تاریخ نے لکھا ہے کہ یزید نے تمام لوگوں کو یہ حکم دیا کہ آج عید کا دن ہے، ہر کوئی نیا کپڑا پہنو، ہر کوئی اپنے گلی سجاؤ اور سب اپنی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ اور جب اولاد رسول، اولاد علی شام میں داخل ہو تو معاذ اللہ پتھر مار کے ان کا استقبال کرو، معاذ اللہ ان کو بتاؤ ان کی اوقات کیا ہے۔ 3 دن تک رسول اللہ کی بیٹیاں شہر سے باہر بے وارثوں کی طرح ٹھہری رہی۔ بس جب شہر پورا سج گیا، لوگ تیار ہو گئے تو رسول اللہ کی بیٹیاں کو بلایا گیا۔ کہیں سے کوئی معاذ اللہ پتھر مارتا تو کوئی گرم پانی مارتا، کہیں سے کوئی توہین کرتا۔ تمام لفظ اللہ کے رسول کے خاندان نے برداشت کیا۔ اب امام حسین علیہ السلام کا سر نوک نیزہ پہ بلند ہو کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ کچھ لوگ ہنس رہے ہیں تو کچھ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ کس قسم کا اثر ہے کہ نوک نیزہ پہ سوار ہے پھر بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ بس جب سید سعدیہ اور امام سجاد قید ہو کے یزید کے دربار آ پہنچے تو یزید خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اتنے میں کسی نے امام حسین علیہ السلام کا تن سے جدا ہوا سر مبارک یزید کے سامنے پیش کیا۔ یزید اپنے ہاتھوں میں لاٹھی لے کے امام حسین علیہ السلام کی پاک لبوں پہ مار رہا تھا اور ہنس کے کہہ رہا تھا، کاش میرا بابا زندہ ہوتا، کاش میرا دادا زندہ ہوتا، ان کو بتاتا کہ میں نے بنی ہاشم کے ساتھ کیا کر دیا۔
رسول اللہ کے نواسے کی توہین کر رہے ہیں۔ اتنے میں یزید نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے، دربار خطیب سے کہو ممبر پہ دنیا کو بتاؤ بنی امیہ اس زمین پہ کیا رتبہ رکھتے ہیں۔ وہ بکا ہوا خطیب ممبر پہ آیا، یزید کی شان میں قصیدہ گانے لگا۔ اتنے میں امام سجاد جنجیروں میں جکڑے ہوئے کہنے لگے، خطیب افسوس ہے، تم نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اپنے خالق کو ناراض کر دیا۔ بس تم نے اپنے ٹھکانے کو دوزخ بنا لیا۔ پھر امام سجاد نے یزید کی طرف دیکھا اور کہا، اے یزید، مجھے بھی اجازت دے کہ میں بھی اپنے خاندان کی تعریف کروں۔ لوگوں نے کہا، اے یزید، یہ تو بیمار ہے، یہ بیمار خود قید ہو کے جو اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ رسوا کھڑا ہے، یہ تمہارے سامنے کیا کہے گا، اس کو بھی اجازت دے دو۔ بس یزید تکبر کے نشے میں کہنے لگا، ہاں چاہو اپنی تعریف کرواؤ۔ امام سجاد جنجیروں میں جکڑے ہوئے ممبر پہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں، تعریف اس اللہ کی جو تعریف کے قابل ہے۔ اے لوگوں، اللہ نے ہمیں 6 چیز عطا فرمائی اور 7 چیز ہمیں بہتری حاصل ہوئی ہے۔ یہ وہ 6 چیز ہے کہ علم و حکمت، حلم و بردباری، جود و سخا، وجاہت و بالاکت، شجاعت و بہادری، اور مومنوں کے دل میں محبت و مودت۔ اور ہماری 7 فضیلتیں یہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہے، امت کے صدیق اور جوان مرد علی اور جعفر ہم میں سے ہے۔ روز محشر اللہ نے اعزاز ہمارے خاندان کو بخشا کہ جب تک علی حوض کوثر کا جام نہ پلائے کوئی کو تو جنت میں داخل نہ ہوگا۔ رسول اللہ کے شعر، حمزہ ابن عبداللہ مطلب ہم میں سے ہے۔ رسول اللہ کی اولاد جن کو اللہ نے جنت کا سردار بنایا، حسن و حسین ہم میں سے ہے۔ اللہ جس عورت کو تمام عورتوں کی سردار بنایا، رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ ہم میں سے ہے۔ آخری حجت زمانے میں قیام ہوں گی، وہ مہندی ہم میں سے ہے۔ اے لوگوں، جو مجھے جانتے ہو وہ جانتے ہو، جو مجھے نہیں جانتے تو اس کو میں اپنا حسب و نسب بتاتا ہوں۔ میں مکہ و مینا کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جن نے اپنی ابا سے حجر اسود کو اٹھایا اور خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگایا۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کو اللہ نے معراج پہ بلایا۔ اے لوگوں، میں اس محمد کا فرزند ہوں جس کو اللہ نے تمام نبیوں پہ فضیلت بخشی۔ میں اس کا فرزند ہوں جس پہ اللہ نے اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ میں اس کا فرزند ہوں جو خدا کے وحی کے سوا بولتا نہ تھا۔ میں محمد صلی اللہ مصطفیٰ کا فرزند ہوں۔ میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، وہ علی جس کی وجہ سے کافروں نے کلمہ پڑھا۔ میں اس فاطمہ سلام اللہ علیہ کا بیٹا ہوں کہ جب وہ دربار میں آتے اللہ کے رسول خود کھڑے ہو کے تعظیم کیا کرتے۔ میں حسن و حسین کا فرزند ہوں جن کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پہ سوار کر کے دنیا کو بتایا کرتے تھے، میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہے۔ عذر رسالت کچھ نہیں مانگتے سوائے اس کے کہ میری اولاد سے محبت کرو۔ میں اس تن سے جدا ہوئے سر کا وارث ہوں، میں اس خون میں رنگین کفن کا وارث ہوں، اس غریب کا بیٹا ہوں جن کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا کربلا کے زمین پہ قتل کیا گیا۔ میں اس غریب کا بیٹا ہوں جس پر نماز پہ حملہ کیا گیا، اس کے سر سے امامہ اتار کے سر مبارک کو تن سے جدا کر کے نیزے پہ بلند کیا گیا۔
میں اس غریب کا بیٹا ہوں جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے. میں اس رسول اللہ کے بیٹے کا وارث ہوں جن کو قیدی بنا کے تمہارے سامنے لایا گیا ہے. بس جب بات یہاں تک پہنچی لوگ رونے لگے، اپنا سر پیٹنے لگے. کہیں یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ظلم ہو گیا. یزید نے دیکھا کہیں بغاوت نہ ہو جائے. اپنے وزیر سے کہا جاؤ اذان دو. اتنے میں وزیر نے اذان دی. جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی امام سجاد نے کہا اللہ کے بے شک اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز بزرگ و برتر نہیں. اذان دینے والے نے اشہد ان لا الہ کہا. امام سجاد نے رو کے کہا بے شک اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور اسی کی گواہی ہم نے خون سے دی ہے. اللہ کے رسول کی نواسیوں نے بے پردہ ہو کے پتھر کھا کے دی ہے. اتنے میں اذان دینے والے نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. بس یہ کہنا تھا. امام سجاد نے یزید کی طرف دیکھا اور کہا اے یزید بتا یہ محمد ہمارا جد ہے یا تمہارا جد ہے. یہ محمد اس تن سے جدا ہوئے سر مبارک لب کو چومتے تھے. یہ حسین کو اپنے کندھے پہ سوار کرتے تھے. جس کے سر مبارک کو تم نے تن سے جدا کیا ہے اسی محمد کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا ہے. اسی محمد کا خون میری رگوں میں بہتا ہے. اسی محمد کا خون اس تن سے جدا ہوئے سر مبارک سے آج بھی بہتا ہے. بس لوگوں کے ذہن میں یہ بغاوت نے جنم لے لیا. یزید نے کہا جاؤ حسین کے بیٹے علی کو قید خانے میں ڈال دو، عورتوں کو قید خانے میں ڈال دو اور رسول اللہ کے خاندان کو دربار سے لے کے قید خانے کے اندھیرے میں ڈال دیا گیا. اور اس امام سجاد کے خطبے کا یہ اثر ہوا کہ اس دن سے لے کے آج ہر نیک شخص یزید لعنتی سے نفرت کرتا ہے اور امام حسین علیہ السلام سے پیار کرتا ہے. درود شریف پر آپ کے اور آپ کے. امام سجاد کے خطبے کے بعد ایسا ہوا کچھ لوگوں کے ضمیر جاگنے لگے تو یزید نے یہ کہا کہ رسول اللہ کے خاندان کو قید میں ڈالو. بس رسول اللہ کی بیٹیاں نواسیاں امام سجاد کے ساتھ غریبوں اور بے وارثوں کی طرح قید میں رہنے لگی. دن گزرنے لگا. ان بے وارث بیویوں کے ساتھ ایک بچی بھی تھی جس کو بی بی سکینہ بنت حسین کہا کرتے تھے. وہ رات کو اپنے بابا کو بے پناہ یاد کرتے تھے. وہ روتے رہتے تھے، اپنے بابا بابا کہتے رہتے تھے. اس بچی کی آواز میں اتنا درد تھا کہ یزید کے محل کی دیواریں ہلنے لگی. یزید نے کہا اس بچی کی آواز مجھے بے چین کر رہی ہے. کس بچی کی؟ اس کو ذہن کے اندھیروں میں رکھو تاکہ اس کی رونے کی آواز زندان کے اندھیروں میں رکھو تاکہ اس کی رونے کی آواز میرے پاس نہ آئے. بس یہ 4 سال کی بچی کو زندان کے اندھیروں میں رکھا گیا. وہ تنہا اندھیروں میں بار بار رونے لگی. اس بچی کی بے چین کرنے والی آواز یزید نے زیادہ شراب پینے لگا. پھر بھی اسے نیند نہ آئی. بالآخر اس نے کہا پوچھو یہ بچی چاہتی کیا ہے؟ سپاہی امام سجاد کے پاس آ کے کہنے لگے یزید کہتا ہے اس بچی سے پوچھو کیا چاہتی ہے، بار بار کیوں روتی ہے؟ امام سجاد نے رو کے کہا یہ بچی اپنے بابا کو چاہتی ہے. ایک بار ان کے بابا کا سر مبارک اس کو دے دو، خاموش ہو جائیں گی. یزید نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک زندان میں بھجوایا. جیسے ہی سکینہ اپنے بابا کے سر کو دیکھے تو وہ زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے بابا مجھے آپ کے بعد نیند نہیں، آپ کے بنا نیند نہیں آتی. بابا آپ کے بعد شمر مجھے تماچے مارتا ہے. بابا آپ کے بعد کوئی مجھے چابک مارتا ہے. ہمیں قید کر دیا گیا ہے، مجھے زندان میں رکھا گیا ہے. وہ بچی روتی رہی.
اپنے بابا کے سر کو چومتی رہی۔ اتنے میں رونے کی آواز ختم ہوئی۔ امام سجاد کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام سجاد نے بی بی زینب سے کہا جاؤ میری ماں جاؤ، سکینہ کو دیکھو اور سپاہیوں سے کہو ہمیں 3 دن کا پانی اکٹھا دیا جائے تاکہ میں اپنی بہن کو غسل دے سکوں۔ بس زندان کے اندھیروں میں اس 4 سال کی بچی کو غسل دینے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں بی بی زینب روتے روتے امام سجاد کے پاس آئے اور روتے روتے اپنے دستے ادب کو جوڑ کے کہنے لگے اے میرے بیٹے، تو وقت کا امام ہے، ایک مسئلہ لے کے تیرے پاس آئی ہوں۔ امام سجاد نے بی بی زینب کو دیکھا اور فرمانے لگے اے میری ماں زینب، آپ خود عالم ہیں اور دین کا مسئلہ جانتی ہو، ایسا کیا مسئلہ ہے جس کا جواب آپ کے پاس نہیں؟ بی بی زینب رو کے کہنے لگے میں نے سکینہ کے لباس پہ ہاتھ رکھا تو میں نے دیکھا کربلا سے لے کے کوفے و شام کے بازار سے لے کے زندان تک سکینہ نے ایک ہی لباس میں رہی ہے۔ اس بچی نے اتنے چابک کھائے ہیں کہ اس کا لباس اس کی کھال سے مل چکا ہے۔ ہم اس کا لباس اتارتے تو اس کی کھال بھی اتر رہی ہے۔ سجاد بتاؤ اس معصوم بچی کو غسل کیسے دے؟ یہ لباس اتارے؟ امام سجاد نے کہا۔ وہ خون کے آنسو رونے لگے اور فرمانے لگے اے میری ماں، اللہ کی یہی مرضی ہے کہ سکینہ کو اسی لباس کے ساتھ کفن دے تاکہ روز محشر اپنے نانا پاس اسی حال میں پہنچے اور کہے ان کے نانا سے کہ ان کی امت نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا کیا۔ بس امام سجاد نے اس قید خانے میں ہی اسی معصوم بچی کو دفنا دیا۔ سلام ہو معصوم سکینہ بنت حسین پر۔ انشاءاللہ 40ویں کے دن بھی مجلس ہوگی جس میں قاتلان حسین اور قاتلان کربلا کو کس طرح فنار جہنم پہنچایا گیا بتایا جائے گا۔